الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ 2-3 نشستوں میں ہم نے اس بات کی محنت کی ہے کہ ہم اپنے تحقیقی مقالے کے لیے موضوع کا انتخاب کس طرح سے کر سکیں، اور نہ صرف یہ کہ کس طرح سے کر سکیں بلکہ کامیابی سے کس طرح کر سکیں۔ اور کامیابی سے مراد یہ کہ انتخاب موضوع کے جو انتہائی فطری اور تحقیق کے مزاج کے قریب تر جو طریقے ہو سکتے ہیں اور جو ضوابط ہو سکتے ہیں، ان کی روشنی میں اور ان کے مطابق ہم انتخاب موضوع کا مرحلہ طے کر سکیں۔ ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے 100% ان کو کمپلائی کیا ہے، کیونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر ہمیں تھوڑا سا تیز رفتاری سے چلنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک برین اسٹارمنگ کا مرحلہ ہوتا ہے اس سے یقیناً ہم گزرے ہیں، اور ہم نے از خود کوشش کے تحت انتخاب موضوع اور عنوان کے الفاظ اس کے مطابق بنانے کی مشق بڑی حد تک کر لی ہے۔ آج ہمیں جو پروجیکٹ موصول ہوا ہے، ہم انتظار کرتے رہے کہ معلمین و معلمات بہت جلد اپنے 2 موضوعات، 2 عنوانات ہمیں بھیجیں گے، اور یہ اس لیے قدر آسان تھا کہ اس سے پہلے 5 موضوعات اور 5 سمجھو جہتیں آپ لے چکے تھے۔ اب صرف اس میں سے 3 کو ہٹا کے 2 کو لے کے ان کو کسی بھی عنوان جیسے الفاظ میں تبدیل کرنا تھا، اور جہاں مشکل پیش آ رہی تھی ہم سے پوچھ کے اس کو طے کر کے آگے بڑھ جانا تھا۔ لیکن اس دفعہ ہمیں عناوین اتنے موصول نہیں ہوئے جتنے کہ ہونے چاہیے تھے، یعنی سب کے پہنچنے چاہیے تھے، اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس دفعہ نہیں، ہم اگلی دفعہ تک کر لیں گے، تو یہ گاڑی اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ اگلی دفعہ ایک اور کام ذمے میں پڑا ہوگا اور آپ نے پچھلا نہیں کیا ہوگا، اور اس طرح جو ہے آپ اس دوڑ میں چلنے سے رہ جائیں گے، اور پھر آپ جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے مشکل مزید بڑھ جائے گی۔ لہٰذا جیسے کیسے ہو سکے، ہم پورا 1.5 ماہ گزار چکے ہیں، اور 1.5 ہی ماہ ہمارے پاس باقی ہے، اور یہ جو آخری 1.5 ماہ ہے یہ اس نے پچھلی محنت کو بھی وصول کرانا ہے، اور مقصد جس کے لیے ہم نے محنت کی تھی وہ بھی ابھی کے مرحلے میں وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے ذرا سی سستی یا کوتاہی یا تاخیر یہ ہماری ساری محنت کو بیکار کرنے کا سبب ہوگی۔ ہمارے لیے ہدف یہ ہے کہ 100% رزلٹ ہم نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے۔ تو آپ کے جو ہے ہر ساتھی ہمارے لیے قیمتی ہے، ہر ایک کا وقت قیمتی ہے، اور ہر ایک کو مقالے کی مشق سے گزارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یوں ہوتا رہا کہ جیسے جیسے مشکل بڑھتی گئی
ویسے ویسے ہمارے ساتھی کم ہوتے جائیں اور پھر کم ہمتی سے بیٹھتے چلے جائیں، تو جب کارواں اپنی منزل تک پہنچے گا تو اس میں الا قلیلا من والی شکل ہوگی، سوائے چند ایک کے کوئی اور ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور ایسا ہم نہ چاہتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں، اور نہ ہم ایسا کرنے دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے، جب آپ نے موضوع منتخب کر لیا، عنوان آپ کا طے ہو گیا، اب آپ مکمل طور پر یکسو ہیں، آپ فوکسڈ ہیں، آپ کو مکمل معلوم ہے کہ اب یہ میری منزل ہے اور یہاں ہی میں نے اب جو کچھ کرنا ہے سو کرنا ہے، تو یہاں الحمدللہ ہم موضوع تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اس موضوع کے مطابق ہم نے جو اگلی پریکٹس کرنی ہے اور وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے پروپوزل بنانا اور سائنوپسس کو تیار کرنا۔ تو موضوع کا جو ایک پورا خاکہ ہم بنائیں گے، ایک ایک ڈھانچہ ہم تیار کریں گے، جسے خطۃ البحث یا سائنوپسس یا پروپوزل، ریسرچ پروپوزل کہا جاتا ہے، اس کو تیار کرنے کی ابھی ہم کوشش کریں گے، اور اس کے لیے بھی ہم نے جو ہدایات آپ کو دینی ہے وہ ایک ہی نشست میں دینی ہے، اور اس کی تیاری بھی آپ نے، اس میں سے آدھا آپ نے اس دفعہ تیار کر لینا ہے بدھ تک، اور آدھا آپ نے تیار کر لینا ہے اگلے ہفتے والے دن تک، اور بس اس کے بعد اب ہم مقالہ لکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم یعنی اتنا ہی آپ کے لیے کر سکتے تھے کہ آپ اس پروپوزل کو دو حصوں میں آپ بانٹ کے لکھ لیں، اس سے زیادہ اب یعنی کہ اس سے زیادہ ٹائم دینا ممکن نہیں۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ یہ خاکہ تحقیق کیا ہوتا ہے۔ جی، اس سے پہلے میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ یہ جو خاکہ تحقیق ہے، یہ ایک مکمل ایک ڈاکومنٹ ہے، یعنی بذات خود یہ ایک کام ہے، ایک ریسرچ کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ ایک لحاظ سے تحقیق کو تفصیلی طور پر پیش کرنے سے پہلے ایک اس کا شارٹ ورژن ہے، اور ہم نے اس پر بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ محنت کرنی ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو ہم نے تیار کرنا ہے، اس کے ٹائٹل سے لے کے اس کے آخری صفحے تک۔ اس لیے آپ ابھی سے یہ سوچ کر بیٹھیں کہ یہ پوری ایک کم سے کم 15 17 یا 20 صفحے کی ایک ڈاکومنٹ ہوگی، اور جس پہ ہم نے پورے سمجھداری کے ساتھ، حوصلے تسلی کے ساتھ، اور قواعد و ضوابط کی مکمل مطابقت کے ساتھ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے۔ اب یہ جو خاکہ تحقیق ہوتا ہے، یہ ہے کیا؟ اس کو اگر میں اس طرح کر کے بتاؤں، سادہ انداز میں، مختصر الفاظ میں، تو وہ یہ ہے کہ انتخاب موضوع ہو گیا، مقالہ ہم نے بعد میں لکھنا ہے، اس درمیان میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے موضوع کے مطابق اتنا پڑھ لینا ہے کہ آپ کے موضوع کی مکمل تصویر آپ کے سامنے آ جائے، یعنی اتنی جانکاری آپ کو ہو جائے موضوع کے آغاز سے بھی پہلے، کہ اب آپ کے لیے جو ہے
आगे का मरहला जो है वो जरा सा भी मुश्किल न रहे। फिर आपने इंतखाब मौजू हुआ, फिर आपने उस पे थोड़ी सी रिसर्च की, पढ़ा उसको, इतना पढ़ा कि जिससे मौजू के सारे जो पहलू थे वो आपके सामने वाजे। उसके बाद फिर अब आपने उस मुताले या उस अपनी जो भी आपकी सोच और फिक्र को काम में लाके, ये जो भी आपके पास मालूमात थी, और इतनी मालूमात लेने के बाद कि अब मौजू की पूरी पिक्चर आपके सामने वाजे है, उसको आपने किया। फिर आपने उसके मुताबिक एक खाके तहकीक को तरतीब दिया, इस तौर पर कि जब आप खाके तहकीक बना रहे हैं तो तहकीक का कोई भी गोशा आपकी नजरों से ओझल नहीं। ये तीसरा नंबर हुआ। चौथे नंबर पे फिर आपने पहले इजमाली मुताला किया था, अब आप तफसीली मुताला करें। वो तफसीली मुताले के दौरान आप डेटा कलेक्शन करते जाएंगे, मवाद को जमा करते जाएंगे। मवाद जमा हो रहा है और साथ साथ जो है उसका कोई एक तरतीब हल्की सी लग रही है, यानी साथ ही साथ मवाद जमा भी होता जा रहा है, लिखा भी जाता जा रहा है। तो इसका माना यह है कि डेटा कलेक्शन और उसकी जो इनिशियल ड्राफ्ट है वो साथ साथ तैयार हो। लेकिन अगर ये ना हो सके तो पहले मवाद जमा हो गया और उसके बाद आपने उसको एक मुसव्वदा बनाना शुरू की। फिर वो मुसव्वदा बन गया तो उसको फिर से देखा और उसको यह है वो मुबय्यजा में तब्दील किया, यानी दोबारा उसको एक दफा साफ लिखा और हतमी शक्ल दी। तो यहाँ आखिर में जाके आपका मकाला तैयार हो चुका हो। अब आपको ये बात समझ आ गई कि खाके तहकीक है क्या। खाके तहकीक गोया तफसीली मुताले से पहले और इजमाली मुताले के बाद की दरमियानी मंजिल का नाम है। कि आप जब ये बनाने लगे थे तो आपके सामने क्लियर था, और जब खाका अच्छा बन गया तो अब आगे उसके बाद आपके लिए मवाद जमा करना, अब तफसीली मुताला करके मवाद जमा करना अब आपके लिए इंतहाई आसान हो चुका होगा, और आप जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और अपने मकाले को मुकम्मल करते जाएंगे। अब इसकी अहमियत के हवाले से ये बात समझिए कि रिसर्च की दुनिया में, यूनिवर्सिटीज में डिग्री रिसर्च के अंदर इस खाके तहकीक की रिसर्च प्रपोजल की बे इंतहा अहमियत है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि तमाम इदारे, बीएसआर से लेके डिपार्टमेंट तक, और तमाम जो मराहिल हैं, तमाम जो सुपरवाइजर हैं, एग्जामिनर्स हैं, तो अगर हम यूं कह लें कि सुपरवाइजर से लेके पीछे अप्रूवल करने वाले जो इदारे हैं, ये तमाम जितना भी जोर सर्फ करते हैं वो इस साइनोप्सिस पे करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इस रिसर्चर से प्रपोजल अच्छा तैयार करवा लिया तो आगे कोई मसला नहीं। आगे इनके लिए सुस्ती करना, कोताही करना या गैर संजीदगी से काम लेना मुमकिन ही नहीं होगा। लिहाजा जितनी भी कोशिश कर लो यही कर लो, और इनको जो है जितना भी तंग करना है, जितना भी इनको घुमाना फिराना है, जितना भी इनसे संजीदगी से काम करवाना है वो इधर ही करवा। इसलिए अगर अच्छा रिसर्च प्रपोजल न बना हो तो वो रिजेक्ट हो जाता है, उस पे जो है वो बार बार वापस करवाया जाता है, और ये जो है एक रिसर्चर के लिए बड़ा ही मुश्किल और तकलीफ दे मरना। लेकिन अगर समझदारी से काम लेकर सुपरवाइजर की मान कर अच्छा प्रपोजल डेवलप कर लिया जाए तो वो एक ही दफा में अप्रूव हो जाता है और बात आगे आसानी से बढ़ जाती है, और किसी तरह की कोई मुश्किल अब बाकी नहीं रहती। इसलिए इस पर आपने पूरी संजीदगी से काम करना है, और आपने किसी भी तरह से इसके अंदर सुस्ती और कोताही होने नहीं देनी। और अगर रिसर्च प्रपोजल अच्छा हुआ तो ये एक लिहाज से 50% है, जितना भी हमने रिसर्च पे काम करना है, एनर्जी और रिसोर्सेज खर्च करने हैं, टाइम खर्च करना है, तो उसमें से 50% जो है वो
इस प्रपोजल के लिए है, 50% बाकी काम के लिए। तो जब ये 50% के बराबर है इसकी मेहनत, तो इसका माना यह है कि किस कदर संजीदगी और किस कदर यकसुई और मेहनत और जो है वो एक लगन दरकार होगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे ज्यादा आप हजरात ख़वातीन फाजिलात फजला को कहने की कोई और जरूरत महसूस नहीं हो रही। यहाँ तक बात जो मैंने अर्ज की है, चंद अहबाब चंद शुरका माइक खोल के जरा बताएं कि क्या ये बात वाजे हो गई है। अभी आप अपनी बात को वाजे कर लें, वरना वही मामला होगा जो मकालात के, ये उन्वानात के दौरान, कि हम मेहनत करते रहे कि भी उन्वान ऐसे मुंतखब करना है, उसके अल्फाज ऐसे होंगे, और वहां पर जब लिख कर आया तो नमाज की सुन्नतें और वालिदैन के हुकूक और दोस्तों के फराइज और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ सामने आया, लतीफे सामने आए। ये नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को पुरानी चीजों से खाली करें, नई चीजें वहां पर आप लेकर आए, और जो मरहला बमरहला बात समझाई जा रही है उसको उसी तरह समझे और उसी तरह आप उस पर अमल करें। अभी आपको खाका साजी के मुतालिक जो मैंने चंद पॉइंट आपके सामने रखे हैं, क्या आपको समझ आ गए हैं कि ये खाके तहकीक असल में होता क्या है? नहीं आया तो अभी पूछ ले, उसके बाद फिर आप ये ना कहिएगा कि ये जो है ये साहब जो है वो जी बार बार अल्हम्दुलिल्लाह, बात करते हैं समझ तो और आ गई है। कहते गुजारिश है हैं। कि इसकी जो पहली स्लाइड है ना, अगर आप वो भी हमें दे दें, मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूं। दूसरी की मैंने ले लिया, पहले की स्क्रीनशॉट नहीं मैं ले सका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी उस्ताद मोहतरम, बहुत अच्छा सा समझ आ गया है जो कुछ आपने बताया है। लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि मौजू के इंतखाब के सिलसिले में अगर आप हमारी रहनुमाई मजीद फरमाते हैं, हमारे टॉपिक्स को देख के हमारी रहनुमाई, क्योंकि ये काम बिल्कुल नया है हमारे लिए, तो हम कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे इसको। तो प्लीज़ अगर फर्दन फर्दन करवा सकें या जिस तरीके से भी अगर आप हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई फरमा दें, बहुत कंफ्यूज है इस सिलसिले में ना अभी तक। अच्छा, अच्छा, उसमें एक बात तो ये है कि ये जो काम है ना, ये चूंकि मैं शुरू में अर्ज किया गया था कि थोड़ा मुश्किल तो है, और मुश्किल का माना ये नहीं होता कि आदमी उसको उसकी वजह से परेशान हो, ये कंफ्यूज हो, बल्कि ये होता है कि उसको एक आम चैलेंजेस से जरा सा बड़ा चैलेंज समझे, और जिस कदर वो बड़ा चैलेंज हो उतनी अपनी हिम्मत बढ़ा ले और ताकत के मुताबिक काम करे। बिलफर्ज कमी बेशी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। दूसरा ये है कि आप में से हर एक पर इनफरादी तवज्जो देने की हमारी जिम्मेदारी है, और जितने भी हमारे मोहतरम मुअल्लिमीन और हमारी मोहतरमात मुअल्लिमात ने जो भी मुझे प्राइवेट मैसेज के जरिए पूछा, तो मैंने अच्छी तरह देखा है कि मैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिनका मैंने जवाब ना दिया हो। फिर भी अगर रह गया हो तो मेरी कोताही है, मैं दोबारा देखूंगा। लेकिन मैं अपने आप को इस बात का पाबंद समझता हूँ कि जो ग्रुप में पूछे या प्राइवेट में पूछे, उसकी मुश्किल दूर करना, और वो जिस भी स्टेट में बैठा हुआ है जहनी लिहाज से, उसको उससे आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा आप पहले एक बात को समझे, समझने के बाद फिर उसकी अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। इस दौरान जहां मुश्किल पेश आए आप हमसे दोबारा पूछें, और इंशाल्लाह आप में से हर एक को, यानी ऐसा नहीं है कि मैं एक लंबी चौड़ी क्लास पढ़ा रहा हूँ और बस मेरा इतना फर्ज था कि भाई तकरीर सुना दी और अब जो है वो आप लोग देख लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप में से हर एक का मकाला लिखवाना, हर एक को तमाम मराहिल से गुजारना, ये जरूरी है। अब आप पूछेंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना हम ये कहेंगे कि भाई इनको समझ आई हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हम करंट इश्यूज पे बात कर सकते हैं, जैसे आजकल जो है माहौल है, माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो है मौसम में भी तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं, और बेरोजगारी है, हमारा तालीमी निज़ाम जो है अब पता ही है, हम पढ़ते कुछ और हैं, प्रैक्टिकली उनमें से इम्प्लीमेंट जो है नहीं होता।
اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے افراط زر ہے کہ جو ہے تک کبھی تفریط زر ہے، تو بے روزگاری کی جو ہے شرح ہے، اس طرح کے موضوعات لے سکتے ہیں۔ اچھا، میں پچھلی بات تھوڑی سی پوری کر لوں، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اچھا، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ عنوانات پر جو مزید کام باقی ہے، وہ چونکہ ابھی میں عام طور پر پہلے کلاس پڑھا کے جو ہمارا ہوم ورک ہوتا ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، تو بعد میں ابھی فائل اٹیچ کی جائے گی اور اس پر بات بھی کی جائے گی، اور انفرادی طور پر بھی آپ کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ دوسرا، جو یہ کرنٹ ایشو والی بات، بالکل کرنٹ ایشو پہ ہو سکتا ہے، لیکن کرنٹ ایشو پہ ایسا ہم نہیں لکھ سکتے کہ جیسے ایک کالم ہوتا ہے اور کالم کی زندگی صرف ایک دن ہوتی ہے، اگلے دن خبر بھی بدل جاتی ہے، حقائق بھی بدل جاتے ہیں، تجزیے اور تبصرے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو حالات کو ایک ریسرچر نے اور طرح سے دیکھنا ہوتا ہے، اور اخبار کے رپورٹر اور اینکر اور اخبار نویس نے، خبر لکھنے والے نے، کالم لکھنے والے نے اور طرح سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جیسے اخبار ایک دن کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، تو اخبار پر مبنی تمام طرح کی رپورٹنگ بھی ایک دن کے بعد مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کرنٹ ایشوز ایک ریسرچر کے ہیں وہ اور طرح کے ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک مسئلہ نیا اٹھا ہے، اس کی بنیادیں کیا تھی، اس کی یعنی جڑیں کہاں سے آئی ہیں، اور اس کی شاخیں آگے کہاں تک جائیں گی۔ تو اس طرح کر کے وہ ان چیزوں کو لیتا ہے کہ واقعتاً جو ایک بڑی چینج لا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اور حالات کو بالکل نئے رخ پہ ڈال ڈال سکتے ہوتے ہیں، اور بہت ساری زندگیوں کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات کو کرنٹ ایشو سمجھا جاتا ہے ریسرچ کی زبان میں۔ باقی یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ نعرے اور یہ دعوے اور یہ باتیں اور حالات اور پاکستان اور مہنگائی اور چور اور ڈاکو اور یہ ساری باتیں، یہ عارضی ہوتی ہیں۔ ان پہ ایک جو ہے وہ تحقیق نگار ان چیزوں کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتا، اس کے لیے وہی لوگ ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ حالات حاضرہ کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن حالات حاضرہ اس طرح کے کہ جو وسیع البنیاد ہوں اور جو ہے وہ کثیر الجہت ہوں، ان کو ہم لیتے ہیں۔ تو بہرکیف آپ کا جو جب موضوع ہمارے سامنے آئے گا، اس کی نوک پلک ہم انشاءاللہ ضرور سنواریں گے، اور آپ کو جو ہے وہ ریفائن موضوع ملے گا اور اس پہ آپ کام کر سکیں گے۔ لیکن یہ بات سب نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے جو کام جس ہفتے کا ہے وہ اسی وقت پورا کر کے ختم کر دیں گے۔ جی، اور جن کا سوال ہے وہ بھی پوچھ لیں۔ افضل علی جی، عسکری السلام صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، آپ استاد محترم کی وضاحتی گفتگو یقیناً کافی اور شافی ہوتی ہے، اس پر سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بہرحال ہمارے لیے جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ ہم جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اچھا، عرض یہ ہے، ابھی جو ایک معلمہ نے بھی سوال کیا کہ اگر آپ تھوڑا سا وقت دے دیں ایک انفرادی حیثیت سے، یعنی جو معلمین و معلمات نے جو موضوعات، جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے، دو موضوعات کا، اگر آپ انہیں یک نظر دیکھ کر تھوڑا سا مزید گائیڈ کر دیں کہ آیا یہ موضوعات قابل تحقیق ہیں اور کیا ان پر واقعی ریسرچ ہونی چاہیے، تو یہ ہمارے لیے مزید آسان تر ہو جائے گا، اور اس پہ ریسرچ کرنا اور اس پہ تحقیق کرنا ہمارے لیے مزید اس کی گرہیں جو ہے کھل سکیں گی۔ تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ ایک تحقیق نگار ایک الگ زاویے سے دیکھتا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جو موضوعات ہم نے شرکاء نے گروپ میں شیئر کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں کہ جو یقیناً ریسرچ کے قابل نہ ہوں، یا قابل تو ہوں مگر ان کے اوپر زیادہ ضرورت یا اور اہمیت نہ ہو، تو کائنڈلی اگر آپ ان کو ایک نظر دیکھ کر وہ بتاتے جائیں انفرادی طور پر، تو یہ زیادہ آسان ہوگا ہم سب کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میں تو شاید اس پر بات ابھی کر چکا تھا کہ میں وہ آپ کے جو بھی میرے پاس موضوعات آئے ہیں ان کی جو فائل میرے پاس پہنچی ہے میں اس کو آخر میں اٹیچ کرنے والا ہوں، اور اس پر یہی بات ہوگی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاد محترم، آپ نے جو کہا تھا
جی فرمائیے فرمائیے۔ جی آپ نے فرمایا تھا کہ بتائیں کہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں. جو جی مختصر الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خطۃ الباس یا سنپسز یا حاکت الباس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پوری تحقیق کرنی اس کا پورا ڈھانچہ، اس میں آپ کی فہرست بھی ہوگی، اس کے ابواب، اس کا مقدمہ، غرض و غایت، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں، اور اس کا تتمہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک مختصر اس کی جو ہے نا اجمالی شکل بنانی ہوگی. جی، ابھی تو میں نے صرف اتنی بات پوچھی ہے کہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے وہ بات سمجھ آئی ہے یہ نہیں. میں نے یہ پوچھا تھا کہ بھئی جی جی خاکہ تحقیق کا ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کیا آیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خاکہ تحقیق کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے ہی عنوان ایک صفحے پہ لکھ کے آ جاؤ، ممکنہ طور پر یہ عنوانات ہو سکتے ہیں، باقی دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، جب لکھیں گے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں گے، خود ہی عنوان بھی بنتے جائے گی، خود ہی مقالہ بھی بنتا جائے گا. یہ بھی سوچ ہوتی ہے نا. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ابواب کا نام لکھ لیا، نیچے دو تین فصلوں کا نام لکھ لیا، یہی خاکہ تحقیق ہے. تو میں نے جو پیغام دینا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو فل فلیج ایک ڈاکومنٹ ہے جس کا ایک ٹائٹل سے لے کے آخر تک مکمل ایک ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوگا جو ہم نے لکھنا ہے. اور یہ جتنا کامیابی سے لکھا جائے گا اتنا آگے مقالہ لکھنے میں آسانی ہوگی. دوسری میں نے بات جو اہم ترین کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہاں دیکھیں، پورے اس چین کے اندر، اس تسلسل کے اندر آپ اس کو کہاں دیکھیں. اس میں نے عرض کیا کہ پہلے ہے آپ کا انتخاب موضوع، وہ ہو گیا، اس پر بھی آپ نے ایک حد تک چیزوں کو دیکھا تھا، مطالعہ کیا تھا، چیزیں دیکھی تھی، تبھی تو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا. اور کم از کم آپ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس موضوع پہ کوئی اور کام نہیں ہوا. اس کے بعد پھر جب انتخابی موضوع ہو گیا تو آپ نے اپنے مطالعے کو تھوڑا سا اور وسیع کیا، اور اتنا کر لیا کہ اس سے اب آپ ایک پورا خاکہ تحقیق لکھ سکتے تھے. پھر خاکہ تحقیق بنا، پھر آپ نے اس کے بعد تفصیلی مطالعہ اتنا کرنا شروع کیا کہ جس سے اب آپ ساتھ ساتھ اس نقشے کے مطابق ڈیٹا کلیکشن کر سکتے تھے. اور آخری بات اس حوالے سے میں نے یہ کی کہ یہ اپنے ویٹیج کے لحاظ سے یہ پورا 50% ہے کہ جو پورے مقالے پہ اگر جتنی محنت خرچ آنی ہے اس کے دو حصے کیے جائیں تو آدھی اس پہ خرچ آئے گی، آدھی جو ہے وہ باقی مقالے پہ خرچ آئے گی. یہ میں نے 4 پوائنٹ کہنا چاہے ہیں، یہ کلیئر ہیں؟ جی سر. خاکہ سازی کا کوئی فارمیٹ بھی ہوتا ہے؟ جی سر وہ کلیئر ہے. آگے ہم آ رہے ہیں، بات سمجھتے نہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بات میں نے ابھی کہی ہے یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. جی یہ سمجھ آ 4 پوائنٹ ابھی تو بات شروع الحمدللہ. ہوئی ہے. جی جی سمجھ آ گئی ہے. اچھا، یہ اب خاکہ تحقیق جو ہوگا، جو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک پوری ڈاکومنٹ ہے اور 15-20 صفحے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کو لکھنا ہوتا ہے. اور اس لکھنے کے لیے بھی بندے کا جو مطالعہ ہے وہ بہت سرسری نہ ہو، بلکہ ایسا مطالعہ ہو کہ جو اس کے ریسرچر کے سامنے اس کا تمام تر خد و خال واضح کر سکے. تو اب وہ جو ہے اس کے جو اجزاء اور عناصر ہیں وہ 11 ہیں، جو کہ آپ کے سامنے ان کی فہرست لکھی گئی ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں ایک اپنے خاکہ تحقیق کے اندر پوری کرنی ہے. اور یہ آپ نے اگر کر لی تو اسی کا نام ہوگا خاکہ تحقیق. اور ان کو پورا سمجھ کر تفصیل سے، کامیابی سے اور ریسرچ بیسڈ آپ نے اس کو لکھنا ہے. یہ صرف آپ کے تخیلات کی عکاسی بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اپنے ارد گرد جو ڈیٹا اب تک آپ نے دیکھا ہے اس کا اتنا ایک اجمالی مطالعہ کر لینا ہے کہ آپ جو کچھ یہاں بتا رہے ہیں، اپنا جو ایک ماسٹر پلان تیار کر رہے ہیں آگے آنے والی تحقیق کا، اس کے تمام چھوٹے چھوٹے خطوط بھی آپ کے سامنے ہیں.
آپ نے اگر کسی بلڈنگ کا کوئی بہت بڑا کوئی ایک پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن کا، اور اس کا ایک ماسٹر پلان تیار کیا جائے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ باریک باریک لکیریں لگا کے یہ تک لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ دروازہ ہوگا، اور یہاں کھڑکی ہوگی، اور یہاں جو ہے وہ وینٹیلیشن ہوگی، اور یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اتنی باریکی سے ہر چیز کو پہلے لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کمپنی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو فالو کرے، اور اس میں 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ ہونے۔ اس وجہ سے یہ اس کی اہمیت ہے، اور یہ اس کے نکات ہیں۔ یہ 11 چیزیں آپ نے اس کے اندر پوری کر لی تو یہ آپ کا خاکہ تحقیق ہوگا۔ اور جیسے ماسٹر پلان تیار کرنے سے پہلے اتنی معلومات بندے کے پاس ہوں کہ جو اس کا اونر ہے، جو بلڈنگ بنوا رہا ہے، وہ چاہتا کیا، اس کے مقاصد، اس کی ضروریات، اس کی سوچ، اور اسی طرح جو یہاں کا اس کا جو ایٹموسفیئر ہے اس جگہ کا، وہ کس چیزوں کا تقاضا کرے گا، اور اسی طرح جو اس کی مختلف جو ہے وہ وہاں کی جو مٹی ہے اس کے کتنے سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، وہ سب کرا کے پھر جو ہے یعنی کہ وہ ایک لحاظ سے اپنی معلومات کے لحاظ سے کامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ماسٹر پلان تیار ہوتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے آگے کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اسی طرح آپ کا اپنے موضوع کے حوالے سے اتنی جانکاری ضروری ہے کہ آپ اس کی بیس پر جو بھی لکھیں تو وہ پھر آگے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی نہیں، بلکہ تبدیلی آئے بھی تفصیلی مطالعے کے بعد تو مائنر سی تبدیلی ہے۔ اب یہ جو 11 نکات ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ صفحہ عنوان، اس ڈاکومنٹ کا ایک ٹائٹل ہوگا، اور اس ٹائٹل پہ کیا کیا لکھا جائے گا یہ آگے ہم تفصیل میں بتائیں۔ اچھا، اس سے بھی پہلے ہم یوں کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں کلرز کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پوری جو ڈاکومنٹ ہے اور یہ جو ریسرچ پروپوزل ہے، خطۃ البحث ہے، بنیادی طور پر اس کے 4 حصے، اگر اس کو ہم جو ہے وہ کچھ حصوں میں تقسیم کریں ان 11 اجزاء کو، تو 4 ہیں۔ پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے اس کا ٹائٹل۔ ٹائٹل مستقل ایک ٹیکنیک سے بنے گا، اور اس کو الگ سے سمجھداری سے بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد آخر پر آئے تو آخر میں ہے مصادر و مراجع کی فہرست، یعنی آپ کے جو مضان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ان کتب میں آپ کا مواد ہو سکتا ہے، آپ ان کتب کو پہلے جو ہے وہ مضان کے درجے میں، کہ ممکنہ مصادر کے درجے میں آپ وہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہے ابواب، فصول اور ذیلی عنوانات، یہ ہو گئے اس کے 3 حصے۔ اب صفحہ عنوان اور ابواب اور فصول ذیلی عنوانات کے درمیان میں جو تقریباً 8 چیزیں ہیں، یہ ان کے عنوانات یہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک تفصیل ہے، ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے، تو ان کو آپ نے الگ پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ 4 حصوں میں ہو کر آپ کا خطہ بحث جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور ان کو اسی نظر سے آپ نے الگ الگ ان کی ٹیکنیک کے لحاظ سے دیکھ کر آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹائٹل ہوگا، پھر ابتدائیہ یا مقدمہ، پھر تعارف موضوع، پھر موضوع کی ضرورت و اہمیت، پھر انتخاب موضوع کی وجوہات، پھر فرضیہ تحقیق، سابقہ تحقیقات کا جائزہ، منہج تحقیق، وسائل تحقیق۔ یہ ہو گئی 8 چیزیں، اور پھر اس کے بعد 10ویں چیز ہے ابواب، فصول اور ذیلی عنوانات۔ یہ ایک مستقل کام ہے، اس پہ کبھی 5-6 پیجز خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو مصادر و مراجع کی فہرست ہے، بیبلیوگرافی یا ریفرنسز، وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ 11 چیزیں جب آپ ان 4 حصوں میں تقسیم کر کے پوری کر لیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ مقالے کا جو خطہ ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ تو ابھی تھوڑی تھوڑی ہم ان کی آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں۔
اور اس پر آپ بے شک خود بھی چیزوں کو سرچ کریں، برین اسٹارمنگ کریں اور کتابوں کو دیکھیں۔ ہم کچھ انشاءاللہ آپ سے کتابیں بھی شیئر کر لیں گے جو آ، تحقیق کے فن تحقیق پر لکھی گئی ہیں، ان سے بھی آپ پڑھ لیں اگر کہیں الجھن ہو۔ اسی طرح آپ سرچنگ کر سکتے ہیں۔ آپ اس مرحلے پر جو ہے وہ اس سے تھوڑی برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں، کنسلٹنسی لے سکتے ہیں اس اے آئی سے، لیکن یہ ہے کہ صرف اس حد تک کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایک فرد کی حیثیت سے اس سے مختلف سوالات کریں۔ ان کوئی چیز اگر آپ نے وہاں سے ڈیولپ کی تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، اور یہ نہیں کرنا، صرف اس حد تک کہ وہ ایک شخص ہے، ایک فرد ہے، اس سے آپ مختلف سوالات کر کے اپنے خاکے کو اچھے سے اچھا بنائیں۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ میرا موضوع ہے، اس پر ایک بنا کے دے دو، یہ اگر آپ نے کیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہم جو ہے آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ فرضیہ تحقیق کیا ہوتا ہے، یہ لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کے کانسیپٹس بہتر ہوں۔ لیکن آپ نے اگر اس سے ڈیولپ کروایا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کام صحیح لگتا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پہ کریں۔ ہماری نظر میں تو یہ اسی حد تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ بالواسطہ ایک شخص کی طرح اس سے کام لے کے آپ اس سے جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کریں، آپ اس سے اپنی جو ہے وہ آئیڈیاز کو بہتر کریں، لیکن کام جو ہے آپ نے خود کرنا ہے، اس کا ہر لفظ آپ کا اپنا ہو، اور اس کا آپ فکر نہ کریں کہ ہمیں اندازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی ہم سب سے پہلے یہ جو ہمارے 11 پوائنٹس ہیں، ان پر ہم آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پہ آپ نے کیا کیا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہوگا اس کا صفحہ عنوان، ٹائٹل پیج۔ اس میں آپ نے یہ 8 چیزیں لکھنی ہیں، چونکہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے یہ سسٹمیٹک ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ ایک خاص فارمیٹ کے تحت ہوتی ہے، اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ٹائٹل پر بھی جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے ایس او پیز بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بغیر آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ٹائٹل پر کیا کیا ہے، کہتے ہیں عنوان تحقیق۔ یہ سب سے پہلے سب سے اوپر آپ نے اپنا ٹائٹل لکھ لینا ہے، یعنی ورڈ کی فائل ہوگی، اور اس کا پہلے جو آپ کی فائل کا پہلا صفحہ ہے، ٹائٹل پیج ہے، اس پہ آپ نے سب سے پہلے اوپر اپنا عنوان لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لکھنا ہے کہ یہ خاکہ تحقیق برائے مقالہ، مثلا 1 سالہ پروگرام، کوئی بھی اس کا جس بھی آپ تخصص میں ہیں اس کا جو بھی نام ہے، چونکہ آپ کی یہ ڈگری ہے، اگر ایم فل ہوتی تو ایم فل لکھتے، ایم اے ہوتی تو ایم اے لکھتے، ایم ایس ہوتی تو وہ لکھتے، پی ایچ ڈی ہوتی تو یوں لکھنا ہوتا ہے، خاکہ تحقیق برائے ایم فل، تحقیقی مقالہ برائے ایم فل، اس طرح کر کے یہاں پر آپ لکھیں گے کہ تحقیقی مقالہ برائے 1 سالہ تخصص، یہ جو بھی نام ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے نیچے یونیورسٹی کا مونوگرام لگانا ہوتا ہے۔ پھر مقالہ نگار آپ نے لکھنا ہے کہ اب مقالہ نگار کون ہے، تو اوپر لکھے مقالہ نگار، اور نیچے لکھیں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نام لکھیں، نام کے نیچے اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں۔ اب یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا رجسٹریشن نمبر، اور آگے جس سیمسٹر کے اندر آپ انرول ہوئے تھے اس کا آگے جو لکھا جاتا ہے فال یا سپرنگ سیمسٹر وغیرہ کے نشان، تو یہاں جو بھی چیز ہو رجسٹریشن نمبر وہ آپ لکھیں۔ پھر اس کے بعد نگران مقالہ کا نام لکھیں، نگران مقالہ، پھر نیچے جو ہے وہ نگران مقالہ کا نام لکھیں، آپ میرا نام لکھیں گے، اور یہ لکھیں گے کہ استاذ فن تحقیق 1 سالہ پروگرام مدرسہ.پی۔ پھر آگے ڈپارٹمنٹ، یہ جو بھی اس ادارے کے جس ڈپارٹمنٹ کے تحت آپ یہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ لکھیں گے۔ پھر ادارے کا نام، شہر اور ملک لکھیں گے۔ پھر تعلیمی سال لکھیں گے، یعنی
یہ جو سیشن، اس کے آگے لکھیں سیشن، آگے پھر 2025 یا جو بھی لکھنا ہے، یہ ٹائٹل پر یہ 8 چیزیں آئیں گی اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے مقدمہ۔ مقدمے میں کیا ہے؟ مقدمے میں جو ہے آگے آپ نے ایک صفحہ اور کریٹ کیا اور اس پہ آپ نے مقدمہ کا عنوان لگایا۔ مقدمہ کا عنوان لگا کے آپ نے یہ جو ڈاکومنٹ ہے نا، یعنی آپ کا یہ جو تحقیقی، یہ جو خاکہ تحقیق ہے، تو خاکہ تحقیق کا ایک مقدمہ آپ الگ سے بنائیں۔ یعنی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، تعارف موضوع یعنی آپ کا جو موضوع ہے، مقالے کا موضوع، وہ الگ آئے گا۔ اس سے پہلے آپ نے جو یہ یعنی کہ یہ جو پورا خاکہ تحقیق بنانے جا رہے ہیں، اس کی تعارف پر آپ نے ایک پیراگراف کا چھوٹا سا مقدمہ لکھنا ہے، اور پھر آخر میں یہ لکھ دینا ہے کہ یہ والا جو میرا خاکہ تحقیق ہے، وہ اس طرح ان عناصر پر اس ترتیب سے یہاں پر پیش کیا جائے گا، بس۔ اس کے بعد نئے صفحے سے آپ شروع کرتے ہیں تو آپ تعارف موضوع لیتے ہیں کہ یہ جو میرا موضوع ہے، جس کا ٹائٹل میں نے جس کا میں نے عنوان ٹائٹل پیج پہ دیا ہے، یہ کیا ہے، اس پہ یہ اس کی تمہید وغیرہ آپ لکھیں گے کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے، موضوع کیسے ہے، آگے جو ہے یہ موضوع کتنا اہم ہے، کس طریقے سے یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے لایا جائے۔ پھر اس کے بعد اس موضوع کی ضرورت و اہمیت، کہ آپ اتنی باتیں وہاں پر کر دیں کہ آپ کو یہ لگے پڑھنے والے کو کہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی، اور اگر اس پہ ریسرچ نہ کی جاتی تو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، جس کے ہونے سے اس مقالہ نگار نے بچایا ہے اور بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا سوسائٹی کے لیے۔ اس انداز سے آپ نے ضرورت و اہمیت کا ایک عنوان لگا کے نیچے 1-2 پیراگراف میں یہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے انتخاب موضوع کی وجوہات، کہ میں نے یہ موضوع جو منتخب کیا ہے، اور میں چونکہ اس پر میں نے کافی جو ہے وہ ایک فیلڈ ورک کیا ہے، سرچنگ کی ہے، لوگوں سے ملا ہوں، اور میں نے اچھی طرح یہ سمجھا کہ تو یہ انتخاب موضوع کی جو وجوہات ہیں، یہ چونکہ آپ نے بہت سارا جو ہے وہ اس پہ سوچا سمجھا، اور آپ کے پاس وہ حقائق ہیں کہ جن کی بنیاد پہ یہ مقالہ لکھا جانا ضروری تھا، تو آپ وہ جسٹیفیکیشنز اور بینیفٹس جو ہیں، یعنی اس کے پھر معاشرے پر اثرات کیا ہوں گے، یہ بھی آپ نے اسی جگہ نمٹانے ہیں، اور جس میں افادیت، انفرادیت، وقعت، ساری چیزیں آپ نے، اور یہ یہاں پر یہ نقطہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ مقالے کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈیفنس اور وائوا جب آپ دے رہے ہوتے ہیں، یا یہ جو پرپوزل کا بھی ایک ڈیفنس ہوتا ہے یونیورسٹی میں، وہاں پر آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ موضوع کیوں ضروری ہے، تو وہاں پر اسی قسم کے نکات بندہ ان کو سمجھاتا ہے، تو وہ پھر کنونس ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً اس پہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کر دی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں اتنی باتیں کر کے یہاں اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں، اور یہ 5 ہی پوائنٹ، اتنا ہی آپ نے یہ بنا کے لانا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پورا پڑھ لیں گے، اور پورا پڑھ کے ہم پھر اپنے خطۃ الباس کو بھی ہم مکمل اگلی دفعہ میں کر لیں گے۔ تو اتنا کام آپ کر کے لے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اس دفعہ کے لیے کافی ہوگا۔
یہ آپ کے موضوعات جو ہمارے سامنے آ سکے، 40 سے کچھ زائد احباب نے بھیجا ہے۔ اب الحمدللہ اطمینان اس بات کا ہے کہ آپ نے خود محنت سے صحیح سمت میں سوچا، اور اس میں چاہے کمزوریاں اور کمیاں بھی ہوں تو یہ اس وجہ سے سب قابل قبول ہے کہ آپ نے اس پہ اپنی خون پسینہ اور اپنی جو ہے وہ محنت خرچ کی ہے، اور یہی اصل میں ریسرچ ہے۔ اگر آپ کو آسان آسان راستوں سے گزارا جائے اور بڑا ہی سیدھا سادہ کام ہو، تھوڑا سا آپ نے کیا، باقی آپ کے منہ سے بات اچک لی استاد نے اور باقی اس نے پوری کی، کہا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، یہ میں کر لوں گا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اس طرح کی جو ہے وہ جو چیزیں چلتی ہیں اداروں میں، تو وہ نہیں، بلکہ اب آپ جو ہے وہ خود جب اس میں سے ہر چیز پہ محنت کریں گے تو آپ ہر چیز کے آپ خود مالک ہوں گے، اور جس ذہنی مشق سے آپ گزریں گے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بعد میں لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے اپنے ذاتی تجربے کے طور پر کام آئے گی۔ اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے بھائیوں بہنوں نے محنت کی ہے وہ بڑی اچھی ہے، بہت ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے کہ وہ پہلے سے کہیں بہتر اب اس معاملے میں سوچ سکتے ہیں۔ اچھا اچھا دیکھیے، میں جو بھی توضیح تشریح کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے کبھی بھی آپ یعنی کہ اس طرف نہ جایا کریں کہ شاید تقریر کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم اس کے پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، اس کے بعد آپ بھی اپنی میکسیمم ایفرٹ خرچ کریں، پھر جہاں تک بھی پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مایوس کرنے کے لیے یہ سب نہیں بتایا جاتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کے پہلو سامنے رکھے جاتے ہیں، اور آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ بھی اپنی صلاحیت خرچ کر دیں، باقی جو کچھ بھی بنا وہ پھر ہمارے ذمہ ہے۔ اور اسی دوران میں آپ کے ان موضوعات پہ تھوڑی سی دوبارہ بھی ایک ایک جملہ بولوں گا، تو اس پہ آپ نے جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، نوٹس کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے مطابق اس میں بہتری لے کے آنی ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ مجھے وہ موضوع پرائیویٹ میں بھیج دیں گے اور میں آپ کا وہاں پر فائنل کر دوں۔ اچھا، یہ تقوی قرآن و سنت کی روشنی میں اہمیت، فضیلت اور عملی تقاضا، مومن کے لیے سنہری ہدایات اور نصائح، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی۔ اب یہ دونوں جو ہے نا یہ خالصتاً دعوتی موضوعات ہیں، تحقیقی موضوعات نہیں۔ ان کی جو نیچر ہے، اگرچہ انداز اب تحقیقی ہو گیا ہے، لیکن یہ سارا کچھ دعوت ہے۔ تقوی کی اہمیت، تقوی کی فضیلت، تقوی کے عملی تقاضے، یہ دعوتی موضوع ہے۔ ریسرچ کا موضوع وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا چیلنجنگ ہو، بہت سیدھا، بہت صاف اور بہت آسان جو موضوع ہوتا ہے، اور اس میں چند چند چیزیں لے کر ان کی تھوڑی سی نوک پلک سنوار کے لوگوں کو آسان کر کے پیش کرنے، وہ دعوت ہوتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ جو تھوڑا سا آپ کو، ایک تو عصر حاضر کے کسی اہم مسئلے کو لے رہی ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی وہ چیلنجنگ لگے۔ اس لیے پھر مومن کے لیے سنہری ہدایات اور نصائح، اب دیکھیں اس کے اندر تو بالکل سرے سے کوئی تحقیق کا وہ نہیں پایا جاتا ایک ذرہ بھی، کیونکہ اب مومن کے لیے وہ سیرت طیبہ ساری کی ساری نصیحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث مومن کے لیے نصیحت ہے اور سنہری ہدایت ہے، قرآن سارے کا سارا نصیحت ہے، تو اس کے اندر تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں ریسرچ کا۔ یہ تو بالکل، یعنی اس کے اندر تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کریں گے کیا، آپ نے یہ کہا کہ میں کچھ بھی لکھ دوں تو آپ نے مان لینا ہے کہ یہ میں نے تحقیق کی ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث لے لیں، کچھ بھی لکھ دیں، کیونکہ وہ تو سنہری ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، کون بھائی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ غور کرنے کے لیے ہے، سب توجہ سے سنتے رہیں کہ یہ یعنی یہ ساری جو نیچر آف ریسرچ ہے، جو نیچر آف ٹاپک ہے، اس سے یہ دور ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم کس کو کہیں؟ سیرت طیبہ ساری کی ساری نصیحت ہے اول تا آخر، تو آپ کا مقالہ کدھر ہے؟ آپ کا وہ پہلو کدھر ہے جو آپ نے آج کے زمانے کے کسی مسئلے کا حل سیرت طیبہ کی روشنی میں کرنا تھا؟ وہ تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے آسانی سے ممکن ہو تو آپ ان دونوں موضوعات کو ریپلیس کر کے کوئی اور بنائیں۔ اگر آپ مشکل میں پڑ رہی ہوں
تو نیچے والے کو بالکل چھوڑ دیں، اوپر والے کو آپ عصر حاضر کے ساتھ کسی طرح جوڑ لیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا موضوع بن جائے گا۔ عصر حاضر میں تقوی کے حصول کے ذرائع اور مقاصد، اور وہ اس طرح کر کے کچھ بنا لیں دور حاضر میں خانقاہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے یا نہیں، کچھ جس طرح کا موضوع بنا لیں، تھوڑا سا اس کو معاصر کر لیں، پہلے والا چل جائے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے قرآن اور معجزہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بہن نے ابھی تک بھی محنت نہیں کی، اس رخ پہ نہیں سوچا جس پہ سوچنا تھا، کہ صرف 3 کو ہٹا دیا، باقی 2 کو لگا دیا۔ قرآن اور معجزہ انبیاء کیا مطلب؟ قرآن اور معجزہ انبیاء، قرآن ایک معجزہ ہے اور ہر نبی کا اپنا ایک معجزہ ہے۔ تو یہ، یا تو آپ کہیں کہ آپ یوں لکھیں کہ اعجاز القرآن، یعنی قرآن پاک کس حیثیت سے معجزہ ہے، اور دور حاضر میں آج کے ذہن کو کیسے اس کا اعجاز القرآن سمجھایا جا سکتا ہے، اس طرح کرتے کہ کتب کو موضوع بنے گا۔ لیکن یہ 2 لفظ تو سمجھ ہی نہیں آتے کہ یہ کیا ہے۔ قرآنی مقامات، اب یہ آپ نے جغرافیے کا ایک موضوع لیا ہے کہ قرآن کے اندر جو مقامات ہیں ان پر آپ تعارف پیش کریں گے، تو اگر آپ یہ موضوع لیں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی اس کو اچھا سا عنوان دیں اور نقشوں کی مدد سے آپ اس کو تیار کریں، پھر اس کے اندر کچھ محنت ہوگی اور وہ موضوع بن سکے گی۔ تو میں نے دونوں کا بتا دیا کہ اس کو بہتر کریں، پہلے کو یا تو اعجاز القرآن اور عصر حاضر کا کوئی ٹچ اس میں دیں، یا قرآنی مقامات یا قرآنی مقامات جغرافیہ جدید اور نقشہ جات کے تناظر میں درس قرآن کی آسانی کا ایک ذریعہ، بطور درس قرآن کی تیاری کا ایک ذریعہ، ایسا کچھ آپ بنائیں تو یہ پھر کچھ بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد آگے ہے نوجوانوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور موبائل فون کے مثبت و منفی اثرات، ترقی ہے یا فتنہ۔ اس میں جو ہے وہ جو آپ نے آخر میں لکھا نا کہ ترقی یا فتنہ، اس نے ادھر ہی مسئلہ حل کر دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں پہلو تو ہیں اس کے، ترقی ہے، اس کے پازیٹیو بھی سائیڈز بھی ہیں، اس کی ڈارک سائیڈز بھی ہیں، بات ختم ہوگی۔ تو یہاں جو ہے کوئی بس فیصلہ اس کا عنوان نے ادھر ہی کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں مدارس کی طالبات میں عصری و ڈیجیٹل علوم کے حصول کا رجحان، اس پہلے والے پیچھے دوسرے والے کو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یعنی کہ مقصد، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یعنی کہ اس سے آسانی ہوئی ہے، مشکل ہوئی ہے، آخر میں آپ کچھ ایسا لگائیں جس سے جو تحقیق کا نا ایک نتیجہ سامنے ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامی معاشی نظام میں زکوٰۃ کا کردار، فلاحی ریاست کی تشکیل اور غربت کے خاتمے کا عملی لائحہ عمل، پاکستان میں طلاق کا شرعی و قانونی طریقہ اور اس کے معاشرتی اثرات۔ یہ دونوں موضوعات اچھے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی لے لیں، اور جن کے دونوں موضوعات اچھے ہیں وہ جب ایک لے لیں تو دوسرا موضوع وہ بے شک گروپ کے اندر بتا دیں کہ کسی بھی بھائی بہن کو یہ موضوع درکار ہو تو میں نے ان میں سے ایک لے لیا ہے، وہ اس کو لے سکتے ہیں، اگر لے لیں تو وہ اطلاع کر دیں، اس طرح بھی اچھا ہو جائے۔ آگے ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کی تربیت کے اصول۔ نمبر 2، قرآن و حدیث میں خواتین کے معاشرتی کردار کا تجزیہ۔ یہ دونوں موضوعات تو تحقیقی ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کا عنوان اور ان کی جو معاصریت ہے اس کو ذرا عنوان میں واضح کر دیا جائے۔ پہلے والا بہت زیادہ جنرل ہے، دوسرا کچھ اسپیسیفک ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی لے لیں، لیکن عنوان کو تھوڑا سا اور بہتر کریں۔ اس کے بعد ہے کہ بر صغیر کی اسلامی تہذیب میں خواتین کا کردار، تاریخی و معاصر تجزیے، یہ اچھا ہے۔ غزوات میں خواتین کی عسکری خدمات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ، یہ بھی بہت اچھا عنوان ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اور
اس میں بھی آپ تھوڑی سی مزید اگر اس کی لمیٹائزیشن کریں اور اس کو تھوڑا سا اور اسپیسیفائی کریں تو تھوڑا سا اور بھی اس کو کیا جا سکتا ہے مختصر، باقی دونوں میں سے جو بھی لیں گے۔ آگے ہے جی، اسلام میں حیا کا تصور اور پاکستانی معاشرہ۔ یہ کسی درس قرآن کا، کسی ایک تقریر کا عنوان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ یعنی موضوع کے اندر جان ہے تحقیقی موضوع بننے کی، لیکن تھوڑا سا اس کو اور بہتر کریں۔ پاکستانی نوجوانوں میں سوشل میڈیا کی یہ اخباری موضوع ہے۔ آگے کچھ ایسا لگتا ہے نا جو تطبیق ہوتی یا اس کے مثبت منفی اثرات یا تعلیم، بے روزگاری کے بڑھتے ہوئے اسباب اور سوشل میڈیا کا استعمال کوئی اس طرح کا کرتے اس کو مؤثر بنائے، پھر ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تو ایک اخبار کا کالم ہے۔ اوپر والا جی ایک تقریر کا موضوع ہے، لیکن اس کے اندر تحقیقی مقالے کا عنوان بننے کی صلاحیت ہے۔ اس کے بعد ہے جی، عہد نبوی میں یہودی قبائل کے ساتھ معاہدات، کتب سیرت کی روشنی میں تحقیقی تجزیہ۔ اب یہ صرف ایک تاریخی تناظر ہوگا، لیکن تطبیق نہیں ہے، اس کے اندر عصر حاضر کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ ڈالنے کی ضرورت۔ آگے عہد نبوی میں صحابیات کی معاشی سرگرمیوں اور دینی خدمات، ایک تحقیقی مطالعہ۔ ٹھیک ہے، ایک معاصر مطالعہ کچھ ایسا کرے، یہ بھی اچھا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی لے لیں۔ آگے پنیر کے اجزاء ترکیبی، حلال اور حرام اجزاء کا امتیاز اور جواز اور عدم جواز کی کیا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ انتخاب کرنے میں بہت سارے اور وغیرہ لگ گئے ہیں، اس کو بہتر کر لے یہ بھی چل جائے۔ عرصے حال میں بڑھتی ہوئی بے سکونی کی وجوہات، اسباب اور مسببات کی، یہ بھی بہت اچھا موضوع۔ آگے فلسفہ سلوا دین اسلام کی روشنی میں، ووکل ساؤنڈ اور موسیقی تحقیقی و تجزیاتی۔ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کچھ ایسا کرے، کیونکہ آپ نے بہت ہی جنرل کر دیا تحقیقی اور تجزیاتی مطالعے کو، تناظر واضح کرے۔ اور یہ فلسفہ سلوا کو ہم نہیں جانتے کہ اس پر کوئی رائے دے سکے۔ آگے ہے دینی گھرانوں میں سوشل میڈیا کے اثرات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ یہ آپ ایسے نہ کہیں نا کہ آج کے آپ کو ایک مسئلہ لے، آج کے حکم وہی نہ، پھر دعوتی موضوع ہو جائے گا کہ اے لوگو یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ آپ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شخصیت کا پہلو لے اور آج کے کسی بھی گورننس کے کسی ایک چیز پہ لا کے اس کو منطبق کرے، ایسے نہ کرے۔ اس کے بعد آگے ہے سوشل میڈیا کے مثبت و منفی اثرات اسلامی، یہ دعوتی موضوع ہے۔ وقف کا ادارہ اور موجودہ دور میں اس کا استعمال، یہ دوسرے والا موضوع تحقیقی موضوع ہے۔ اس کو آگے پھر موجودہ دور میں اس کا استعمال کہاں، اس کا استعمال تو بہت زیادہ ہے۔ آپ تعلیمی ادارے یا کچھ ایسے کوئی چیز ایک کریں، اس کے آخری حصے کو لمیٹائز کریں۔ آگے ہے اجتہاد اور سیاسی اختیار۔ اب یہ موضوع ختم ہی ہو گیا، آگے ہم خیال تھا کہ کوئی تھوڑا سا آگے چلے گا، اب اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یعنی موضوع سمجھ ہی نہیں آ رہا، چاہیے جائے کہ وہ تحقیقی ہو یا غیر تحقیقی۔ آپ یعنی کہ دیکھیں نا، سب لوگ ایک دوسرے کے موضوعات کو دیکھ کے اس سے انسپریشن لیا کریں نا۔ ایک چیز جو سیم دوسرے کی غلطی کی دوسرا بھی وہی غلطی کر رہا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے نہیں سیکھا جا رہا۔ عصر حاضر میں مسلم سوسائٹیوں میں مذہبی تعبیر اور سیاسی قانون، مسلم سوسائٹیوں میں مذہبی تعبیر اور سیاسی قانون کا تعلق، یہ موضوع مجھے کہیں پہلے سے ایسے لکھا لکھایا ایسا لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال یہ جو معلمہ ہے یہ میرے سے رابطہ کریں اور دوبارہ پوچھیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ قرآن کے تصور ابدیت کی روشنی میں جنت و جہنم کی دائمی، یہ ٹھیک ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں، یہ دوسرے والا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ آپ یعنی کہ آپ کے اپنے خیالات سے آپ نے ساری چیزیں لکھ دینی ہیں، اور تھوڑا سا وہ اخباری ٹائپ کا موضوع ہے، اور وہ آپ تھوڑی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ موضوع تو اچھا ہے لیکن آپ کے لیے ان حالات میں مشکل ہو جائے گا۔ آگے ہے نفس اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں، واہ جی، وہ ادھر ہی فیصلہ بھی ہو گیا ہے، یعنی عنوان نے ہی مسئلہ حل ہی کر دیا ہے، تو آگے تحقیق کون کرے گا؟ قاضی ثناء اللہ کی تحقیق، ثناء اللہ صاحب بھی آ گئے ادھر، تو یہ عنوان نہیں، آپ کو خود ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا، ہمیں کیا سمجھ آئے۔ اس کے بعد ہے حسد کی نفسیات اور رومانوی تعلقات کو، یہ بھی چھوٹا سا موضوع ہے، جیسے ایک پیج ختم ہوگا، دوسرے کے 3 لائنوں پہ یہ موضوع ختم ہو جائے گا، تھوڑی سی اور محنت کریں۔
آگے ہے غربت کے خاتمے میں حکومت اور عوام کا کردار، بر عمل رکن زکات، کیا لکھا ہے؟ بر عمل رکن زکات، یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ قرآن کی تدریسی حکمت عملی میں جدید تعلیمی ٹیکنالوجی کا اثر۔ یہ دوسرے والا اچھا موضوع ہے، اس کو آپ تھوڑا سا اور بہتر کریں، میچور کریں، اچھا ہے۔ آگے ہے جی مرد اور عورت کی نماز قرآن و سنت کی روشنی میں یکسانیت اور اختلافات کا تحقیقی جائزہ۔ یہ فقہی نوعیت کا موضوع ہے، آپ دیکھ لیں آپ اس کو کس طرح لیں گی، کیسے نبھائیں گی، ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھیں، بن تو سکتا ہے۔ ریاست مدینہ کا معاشی نظام بہت چوڑا، لمبا، وسیع موضوع ہے، تھوڑا اس کو چھوٹا کریں۔ مہنگائی کے عوامی زندگی پہ اثرات، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیشہ مہنگائی کے عوام کی زندگی پہ برے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح ہوتے ہیں، 5 10 آپ کالم کی طرح کچھ لکھے، ختم بات۔ تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے، دوسرے والا پہلے والا ہے، لیکن اس کو محدود کر کے لے کر آئے۔ آگے جی درس کی طالبات کو جدید ٹیکنالوجی کی آگاہی یہ درس کی طالبات پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، درس کی طالبات، ہر طالبہ درس کی طالبہ ہوتی ہے، کو جدید ٹیکنالوجی کی آگاہی فراہم کرنا۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بندہ یہ کہے کہ ہمارے ادارے کی یہ خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ طالبات کو جدید ٹیکنالوجی کی آگاہی فراہم کرنا۔ تحقیقی میں یعنی دیکھیے، یہ جو باجی صاحبہ نے لکھا ہے، انہوں نے کیا اتنے سارے اور موضوعات نہیں دیکھے تھے؟ تحقیقی جائزہ، تجزیاتی جائزہ کے تناظر میں، اور اس طرح کر کے کتنے سارے پھر آپ فراہم کرنا پہ رک گئی۔ خواتین کا مدرسے سے تعلق جوڑنا، یہ کیا موضوع ہے؟ یعنی تھوڑا سا بھی سوچا ہو کہ اتنی ساری اور بھائیوں بہنوں نے موضوعات ڈالے ہیں، تو کیا ان میں سے کوئی بھی میرے لیے آئیڈیل نہیں تھا؟ تو اس کو دوبارہ واضح کر کے پہلے والے موضوع کو اچھا کر کے لائیں تو بن جائے گا، ورنہ اس وقت تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ اتنا لمبا موضوع، اور وہ بھی مطابق پہ جا کے کھڑا ہوا۔ تو تھوڑا سا آپ دیکھیں، دوسروں سے دیکھیں کہ یہ تعلیمات کی روشنی میں، تناظر میں، اور تھوڑا اس کو شارٹ کریں، محدود بھی کریں۔ امت کو جوڑنے کی فکر ہماری زندگی میں عملی کردار، یہ کوئی اتحاد وغیرہ کا موضوع اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کہنا چاہتی ہیں وہ واضح نہیں۔ دوبارہ بہتر کریں، ان میں سے کوئی ایک کر کے پھر ہمارے پاس لے آئیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور حل، یہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، یہ پہلے بھی میں نے دیکھا تھا اور اسی طرح دیکھا تھا، انہوں نے اس پہ کچھ بھی کام نہیں کیا، اٹھا کے دوبارہ لگا دیے۔ ٹیکنالوجی کے انسانی تعلقات پر اثر، چلیں دونوں موضوعات بن سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے لائیں۔ غزہ میں مسلمانوں پر ظلم اور اس کا تدارک، اسلام اور یہودیت میں فلسفہ جہاد کا ایک تقابل، یہ دوسرے والا موضوع بڑا اچھا ہے، اور پہلے والا بھی اچھا ہے، لیکن اس کو نبھانا فی الحال آپ کے لیے مشکل ہے۔ آگے حفاظت قرآن مستشرقین کی اطلاع، یہ بہت پرانا موضوع ہے، پتہ نہیں اس پہ کتنا کچھ علماء لکھ لکھ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ اس کو یا تو عصر حاضر کے ساتھ عصر حاضر کے مستشرقین کچھ ایسا نیا لاتے، ورنہ تو یہ بہت پرانا موضوع ہے۔ علم القراءات میں قراءت عشرہ کا تقابل، عجیب۔ چلیے یعنی آپ نے صرف اگر مقالہ ہمارا پورا کرنا ہے پھر تو یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ آپ کے جو مصادر و ماخذ ہیں وہ تحقیقی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر اس کو بہتر کر لیں تو اچھا ہے۔ آگے ایک اسلامی تہذیب کے مغرب اور مغرب کی اسلامی تہذیب پر اثرات، یہ بن سکتا ہے موضوع، لیکن اس کے الفاظ کا تھوڑا سا دوبارہ انتخاب کریں۔ خلفۂ راشدین کے شخصی احوال، اس کے بارے میں اب میں کیا کہوں۔ قادیانی خواتین اور مسلم خواتین کی اپنے عقیدے کے پرچار کا تقابل، یہ اچھا، بہت اچھا موضوع ہے، لیکن یہ بہت پریکٹیکل ہے، آپ کے باپ کو یعنی کہ قادیانی خواتین تک کیسے رسائی ملے گی، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ ہیلتھ کیریئر ورکرز ہیلتھ کیئر ورکرز اور مدارس کی رجسٹریشن تنقید، یہ دونوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟
اس کا تو مجھے تعلق سمجھ نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزات، یہ موضوع میں نے اپنی کتاب میں سے لیے ہے. تو معجزات پر جب آپ نے لکھ بھی لیا ہے، اور معجزات پر تو بہت کوئی لکھا کہ آپ کیا کریں گے، آپ تو کچھ بھی نہیں کریں گے. پھلوں پر بیٹھنے والی چھوٹی مکھی، اس پر کس حیثیت سے تحقیق ہے؟ آپ کوئی یعنی کہ باٹنی کی کوئی ایکسپرٹ ہے یا کیا ہے؟ اس پہ کس حیثیت سے تحقیق ہوگی، کیا تحقیق ہوگی، یہ آپ بتائیے گا تو پھر فائنل کریں. اسی طرح اسما بنت حیدر نے آگے پانی کی قلت اور ڈیموں کی ضرورت. عجیب. اب اس میں ہمارے علوم اسلامیہ کے ریسرچر کیا لکھے؟ ہمارا تعلیمی نظام اور بے روزگاری، اس پہ ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اس کو مزید بہتر کریں. پاکستانی جامعات میں غیر نصابی سرگرمیوں کی طلباء کی نشو و نما پر اثر اور کردار، یہ اچھا ہے. تعلیمی اداروں میں ٹیکنالوجی کے دوسرا بہت وسیع ہے، چھوڑ دے، پہلے کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں. کہ مدارس کے نظام پر توجہ اور کیمروں کی ضرورت. ٹھیک ہے، یہ والا جو آپ نے لکھا ہے اس کو ہم کسی بڑے سے بورڈ پہ چپکا کے باہر لگا دیں گے، سب مدارس والے کیمرے لگا لیں گے، لیکن اس پہ تحقیق کی در سے ہے. اجتماعی زندگی کی تشکیل میں تقوی کا کردار قرآن کی روح سے، یہ بن سکتا ہے موضوع. تھوڑا اس کے عنوان کے الفاظ اچھے کریں. قیادت و رہبری کا اسلامی معیار اور دور حاضر کے معیار، دوسرے کو چھوڑ دیں. زکوٰۃ کا حکم اور گھر کی غیر ضروری اشیاء کا جائزہ، یہ بن سکتا ہے لیکن تھوڑا اس کو مزید منقع کریں. آگے طاہرہ قریشی، 3 جنریشنل فرسٹ کزن میریجز اینڈ اینیمک نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ان 3rd جنریشن آف قریشیز. امپیکٹ آف شیلٹر بیسڈ ریسکیو ورک آن. پہلے والا تو مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس میں کسی ایک قوم کو لے کے کیا آپ تحقیق کریں گی، کیسے کریں گی. دوسرے کو لے لیں، اس میں کیس اسٹڈی ہے، اچھا ہے. آگے موجودہ معاشرتی انارکی کی کیا انارکی و تشتت، موجودہ معاشرتی انارکی و تشتت، اسباب ذمہ دار کون، ہلاکت. تھوڑا اس کو بہتر کریں بھائی جان، وہ عنوان تھوڑا سا عجیب سا ہے. نحوست، یہ والا موضوع بھی ٹھیک ہے، بن سکتا ہے. اسفار نبوی کی دعوتی جہاد کا تجزیاتی مطالعہ، دعوت و تبلیغ کی نبوی حکمت عملی. پہلے والا موضوع زیادہ اچھا ہے. عصر حاضر میں نوجوانوں کی تربیت میں مساجد کا کردار، یہ بھی ٹھیک ہے. قرآن پاک کا مکالمانہ انداز تبلیغ، لیکن اس کو کسی عصر حاضر کے مسئلے کے ساتھ جوڑیں. پھر تربیت والدین نظر حالات حاضر، فارسی. انبیاء کرام علیہم السلام کی امت اور ہمارا کردار، یہ سمجھ نہیں آیا. دوبارہ دونوں کو دیکھیں، ان کا تو لکھنے والے کا نام بھی نہیں لکھا، دوبارہ آپ پرائیویٹ میں پوچھیے گا. پہلے والا لے لیں، کچھ بہتر ہے لیکن وہ پھر بھی وسیع ہے، تھوڑا سا کوئی اور لے لیتے تو اچھا تھا. یہ جو عربی میں جنہوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں کیا ہے. اب یہ اسامہ تبسم صاحب نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، یعنی اپنے موضوع پر کوئی کام نہیں کیا. اب اللہ جو ہے وہ ان کے دل میں بات ڈالے. ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی اس طرح موضوع عنوان نہیں ہوتا تحقیقی مقالے کا، اور آپ نے اس پہ کچھ بھی کام نہیں کیا اور 3 اس میں سے ہٹا کے 2 لگا دیے ہیں. بھئی عنوان تو بنائے نا کہ کیسے تحقیق، آپ کا معاملات کی صفائی، کیا مطلب، کون سی جہت سے آپ کام کریں گے، کس تناظر میں کریں گے، معاشرے کے کس مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کچھ پتہ نہیں. الفاظ شخصیت، اس کیا کریں، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. الفاظ شخصیت کا تعارف کراتے ہیں، اس میں آپ جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں، ہمیں نہیں سمجھ آ سکی. ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ کا مسئلہ ہو، لیکن ہمیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اب بھی، کہ یہ کیسے تحقیقی موضوع ہے. تو آپ کچھ بتائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط، یہ ایسے ہی جیسے کوئی بڑا زبردست کام ہو. نماز میں خشوع و خضوع، دوسرے والے کو چھوڑ دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. پہلے والے کو عصر حاضر کے ساتھ جوڑ کے لائیے.
تعمیر شخصیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ. پہلے والے کو لے لے، دوسرے والے کو چھوڑ دے، خالصتاً دعوتی. ماحولیاتی تبدیلی کے اسلامی احکام. یہ دونوں موضوعات اچھے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی لے لے. القابات صحابہ کا تحقیقی جائزہ. یہ اصول حدیث وغیرہ کا موضوع ہے، رجال وغیرہ کا، تو اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے بہت لمبا ہے، وسیع ہے، مشکل ہے. آپ دوسرے والے کو دیکھ لیں، دوسرا معاصر ہے. یہ تصدق کشمیری صاحب کی جو ہے، پہلے والا موضوع اچھا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیں. اور کشف المحبوب کی محجوب کی فقہی و روحانی پہلوؤں کا تحقیقی. پہلے والے کو چھوڑ دیں، دوسرے والے کو لے لیں. امام غزالی اور ابن ابی جمرہ، اس میں سے اس کو لے لیں، دوسرے کو چھوڑ دیں. نبوی قیادت کا ماڈل، پہلے والا ٹھیک ہے، دوسرا چھوڑ دیں. تو جناب من، یہ تھے آپ کے موضوعات. آپ نے فرمایا تھا، بار بار اصرار کیا کہ ہمیں ہمارے موضوعات پہ بات کی جائے، ہم نے دوبارہ بھی کر لی. اب یہ تھوڑا سا جو ہم ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ تیز الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک ریسرچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، وہ بچہ نہیں ہوتا کہ اس کو بتایا جائے، بلکہ اس کو ایسے ہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ پھر سے اپنا دماغ لڑائیں، سوچیں، پوچھیں، کریں، کیونکہ یہ ایک ریسرچر کو معذور کرنے والی بات ہے اگر ہم اس کے کرنے کا کام خود کریں. تو یہ ساری آپ کو رہنمائی دے دی گئی. اب جن کو ہم نے جو رہنمائی دی ہے، یہ کر کے، اس کے مطابق تبدیلی کر کے، صرف ایک فائنل جو ہے وہ کرنے کے لیے کہ اب آپ بتا دیں کہ ان میں سے میں کون سا لوں. دونوں میں نے تیار کہ میں اس میں سے کہوں گا جی یہ لے لیں، اور یہ آپ کا فائنل موضوع ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کو اس میں ڈال دیں گے، گروپ میں ڈال دیں گے. جب آپ پرائیویٹ میں میرے پاس آئیں گے، دونوں موضوعات لکھ کر، صحیح لکھ کر، جو آپ میں سے ہر ایک کے موضوع پہ حقیقی تبصرہ ہوا ہے اس کی روشنی میں کر کے، اگر نہیں ہو رہا کچھ تو میرے سے پوچھیں. آپ 4 4 10 10 5 5 دفعہ بھی پوچھیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے نتیجے تک پہنچنا. تو جب ایک موضوع فائنل ہو جائے گا تو اس کو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ حتمی موضوع برائے فلاں، اور نیچے اپنا وہ لکھ کے گروپ میں ڈال دینا ہے، تاکہ سب کے سامنے بھی آ جائے اور ہماری ریکارڈ میں بھی آ جائے. یہ انشاءاللہ آپ کے کرنے کا کام ہے. اس کے بعد ابھی ہم آپ کو کچھ تحقیقی مقالات آپ سے شیئر کریں گے. ان میں سے آپ نے پہلے ان کا جو اس کا جو مقدمہ ہے نا، مقالے کا مقدمہ، وہ آپ نے پورا پڑھ لینا ہے. اور وہ جو مقالے کا جو مقدمہ ہوتا ہے، وہ اصل میں پہلے اس کا پروپوزل ہوتا ہے. اس پروپوزل کو بعد میں سیٹ کر کے مقدمہ بنایا جاتا ہے. کیونکہ جب وہ پروپوزل ہوتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم ایسے کریں گے. جب وہ مقالہ کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آگے مقالے کے اندر یہ سب کچھ کیا ہے. اتنا ایک فرق آتا ہے صیغے کا. تو اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ نے جو نمبر 1 سے لے کے 5 تک ریسرچ پرپوزل تیار کر کے لانا ہے، تو اس سے مدد مل جائے گی آپ کو بنانے میں. تو وہ ہے کہ اس دفعہ آپ نے بنیادی طور پر جو آپ کا اس دفعہ کا پروجیکٹ ہے وہ تو ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 سے لے کے 5 تک آپ نے ریسرچ پرپوزل کو لکھ کے لانا ہے. اور لکھ کے لانے کی آسانی کے لیے آپ نے پیچھے سے پڑھنا ہے اس کو مقالے کے مقدمے کو پڑھنا ہے. وہ آپ کو وہاں آسانی میں، الفاظ نہیں آپ نے شفٹ کرنے، آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور اس کے اندر کبھی بھی کمزوری نہیں دکھانا. اور اس سے بھی پہلے، یعنی یہ کام کرنے سے بھی پہلے، آپ نے آج یا کل تک آپ نے اپنے مقالے کا موضوع طے کروا لینا ہے. جن کو میں نے کہا ہے 2 میں سے کوئی ایک لیں، تو وہ 2 میں سے کوئی ایک مجھے بھیجے. میں اس کے الفاظ وغیرہ سیٹ کر کے کہوں گا کہ اب آپ اس کو فائنل سمجھیں. تو بھیجنا سب نے ہے. جنہوں نے کام کر کے بھیجنا وہ کام کر کے بھیجے، جنہوں نے صرف 2 میں سے ایک کو اختیار کروانا ہے وہ اختیار کروا لیں. جیسے ہی آپ کا موضوع، یعنی اب آپ سب سے پہلے تو مقالے کے موضوع پر غور کریں اور مجھے بھیجیں. دوسرا، ساتھ ہی آپ وہ جو مقالہ بھیجا جائے اس کا مقدمہ پڑھنا شروع کریں. جیسے ہی موضوع کے الفاظ منتخب ہو جائیں تو پھر ٹائٹل پیج سے شروع کریں
اور نمبر 5 تک آپ وہ لکھنا شروع کر دیں، اور اس کو آپ نے بھیجنا ہے لکھ کر اگلی جو ہے وہ کلاس سے پہلے یہ 5 پوائنٹ کا جو پروپوزل ہے یہ ہمارے پاس آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، آپ سب کا شکریہ. آج کلاس 15 منٹ زیادہ لگے، وہ اس لیے کہ یہ آپ سب کا بہت مطالبہ تھا کہ انفرادی طور پر ہمیں رہنمائی دیجیے.